اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم. میں گزارش کروں گا سسٹر نزا فاطمہ ناتھانی سے کہ اس پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن سے کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالمغيرات قدحا فالمغيرات صبحا فعثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العلي العظيم. ماشاء اللہ آپ نے بہت بہترین تلاوت قرآن کی. اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ درس باقریہ نے ایک اور درس کی سیریز ختم کی جس کا سبجیکٹ درس عقائد تھا اور جس کا ٹاپک توحید تھا اور جس کے اسپیکر مولانا سکندر کاظم صاحب تھے. اور جیسے کہ آپ لوگ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ اس درس میں بہت بہترین لاجیکل پوائنٹس رکھے گئے اور توحید کو بہت اچھے سے آپ کو ایکسیپٹ لاجیکلی اور ایکسیپٹ کرایا گیا کہ اس کی دلیلیں جو دی گئی اور بہت الگ الگ چیزیں جو بتائی گئی اس سے ریلیٹڈ. تو یہ ہم مطلب امید کریں گے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ ٹاپکس. اور جیسے کہ ہمارے جو نیو ممبرس ہیں ان کو بتا دیں کہ یہ فرسٹ ٹائم ہم نے نہیں کیا ہے, یہ ہمارے تھرڈ درس کی سیریز ہے. اس سے پہلے ہم نے فرسٹ جو درس کی سیریز رکھی تھی وہ علوم قرآن تھا, اور اس کے بعد ہم نے تزکیہ نفس یعنی درس عقائد رکھا, اور اس کے بعد اب ہم درس اخلاق رکھا, اور ہم اب درس عقائد ہم نے ختم کیا جس کے ٹاپک توحید تھا. اور بہت بہترین یہ درس رہے, اور اس میں ہمارے جتنے بھی ممبرس تھے انہوں نے بہت اچھا پرفارم بھی کیا. ایک حد تک ان کو مے بی کوئی تھوڑا ٹف لگا ہو, لیکن ایسا لگا کہ آپ لوگ لاسٹ تک درس میں بنے رہے, اور آپ لوگوں نے کوشچنس بھی بہت اچھے کیے جو کہ ہمارے جو مولانا سکندر صاحب ہیں ان کو بھی بہت اچھا لگا وہ. تو امید کریں گے کہ ایسے آپ جڑے رہیں گے. اور آج ہم یہاں سب اکٹھا ہوئے ہیں اس لیے تاکہ ہم لوگ اس کے پرائز فنکشن جو ہے ہمارا جو کوئز ہمارا ہوا تھا عقائد کے اوپر, اس کا آج ہمارا پرائز فنکشن ہے. اور آج ہم انشاءاللہ سارے ونرز ڈکلیئر کریں گے کون کون ونرز تھے. جیسے کہ آپ کو بتا دوں جو ہمارے پرانے ممبرس ہیں ان کو تو معلوم ہے, نیو ممبرس کے لیے میں بتا دوں کہ ہم ابو 17 ایج گروپ ہے ان کے لیے 3 ونرز رہتے ہیں, اور انڈر 17 ایج گروپ جو ہمارا رہتا ہے اس کے 3 ونرز رہتے ہیں. تو اس کے حساب سے ہم پرائز تقسیم کرتے ہیں. اور اس میں ہم نے جو ہماری زوم میٹنگ میں ہمارے جو لائیو درس سنتے ہیں ان کے ہر درس کے 10 پوائنٹس, جیسے کہ ہم نے سٹارٹ سے ہی آپ کو بتایا تھا, وہ ہر درس میں 10 پوائنٹس ملیں گے, وہ چیز ہم نے آپ کو بتایا تھا. اور اگر آپ نے وہ اٹینڈ کیا ہوگا تو آپ کو اس کے پوائنٹس ملے ہوں گے. تو ٹوٹل ہمارے 7 درس ہوئے تھے, تو اس میں آپ کی جو لوگوں نے جن لوگوں نے وہ درس اٹینڈ کیے ان کو پوائنٹس ملے. پلیز میوٹ کر لیں آپ لوگ. تو جن لوگوں نے درس اٹینڈ کیے ہوں گے ان کو پوائنٹس بھی ملے ہوں گے, اور اس کو ایڈ کیا جائے گا. جو کوئز کے پوائنٹس ہیں اور جو درس کے پوائنٹ ہیں ان کو ایڈ کر کے ہم نے فائنل ہمارا رزلٹ جو آئے گا وہ کوئز کے پوائنٹ اور درس کے پوائنٹ ایڈ کر کے آئے گا.
اب میں گزارش کروں گا مولانا سکندر کاظم صاحب سے کہ اگر وہ ہیں اس میٹنگ میں تو پلیز آ کے ایک تفصیل چھوٹی سی دے دیں اس کے بارے میں جو ہمارے عقائد کے اوپر ہوا، اور آگے درس کی جو اہمیت ہوتی ہے، اور جو محرم ابھی محرم میں آ رہا ہے اس میں کیا ہے، محرم کی کیا اہمیت ہوگی، اس کے بارے میں کچھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ استعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب لوگوں کو اس پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی میں جو آن لائن سیریمنی ہے، آن لائن پروگرام ہے، اس میں ویلکم کرتے ہیں. بہت سی باتیں یہاں پہ تذکرہ کیا جا سکتا ہے، ان کا بہت سی باتوں کا ڈسکشن کیا جا سکتا ہے، لیکن میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے کچھ عرائض پیش کرتا ہوں. لیکن سب سے پہلے مناسب یہ ہے کہ جو مناسبت ہم لوگ کے سامنے ہے، جو اوکیزن ہم لوگ کے سامنے ہے، ایام عزا جو ہم لوگ کے سامنے ہیں، اور محرم جو آنے والا ہے، یقیناً آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں اس کی تیاریاں کر رہے ہوں گے، فرش عزا بچھانے کی تیاری کر رہے ہوں گے. میں اس کے حوالے سے چند قول آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد کچھ عرائض دوسری ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. دیکھیے، جس حدیث کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، اس کا مطلب ہے کہ اے ابا عبداللہ، یہ امام حسن علیہ السلام سے حدیث ہے کہ اے امام حسین علیہ السلام، آپ کے دن کے جیسا کوئی دن نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وجود، آپ کے دن کا مطلب ہوتا ہے روز عاشور، اور خود امام حسین علیہ السلام سے اس بات کو کہا جا رہا ہے کہ جو ان کی زندگی میں ایک کام ایسا رونما ہونے والا ہے، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے وجود میں ایک یونیکنس ہے. آپ نے مجلسوں میں، محفلوں میں، تذکروں میں سنا ہوگا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، وآخرنا محمد، وکلنا محمد. اس طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا سب ائمہ ایک ہی لیول میں ہیں؟ ایسا نہیں ہے. یقیناً انبیاء کے درمیان بھی بہت سے انبیاء بافضیلت تھے، اور بہت سے انبیاء اتنے زیادہ بافضیلت نہیں تھے. ائمہ حضرات علیہ السلام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنسبت ان کا درجہ، رسول اللہ کا درجہ برتر ہے، والا ہے. اس کے بعد حضرت امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا درجہ ہے، اور اس کے بعد باقی ائمہ کا درجہ ہے. لیکن ان تمام معصومین علیہ السلام کے درمیان امام حسین علیہ السلام کو کچھ خصوصیات حاصل ہیں. اسی لیے تمام تر معصومین علیہ السلام نے ہمیشہ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جیسا کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں، جو رویہ ہم لوگ کا امام حسین علیہ السلام کی بنسبت ہوتا ہے، اس کے اندر بھی ایک خصوصیت ہے. کسی بھی امام کا ہم چہلم نہیں بناتے ہیں، کسی بھی امام کے لیے ہم عزاداری 10 دن نہیں کرتے، کسی بھی امام کا تذکرہ اتنا زیادہ فریکوینٹ نہیں کرتے. کیا یہ ہماری طرف سے ہے کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے اس لیے ہم یہ کریں؟ نہیں، یہ خود اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ تھا. یہ خود اہل بیت علیہ السلام کا میتھڈ تھا کہ جب بھی ان کو کسی غم یا عزا کا تذکرہ کرنا ہوتا تھا، وہ امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تھے. اچھا، بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ بات امام حسین علیہ السلام کے واقعہ عاشورہ کے بعد کی بات نہیں ہے خالی، بلکہ اس سے پہلے بھی. آپ احادیث کے اندر انبیاء کی تاریخ کو اگر دیکھیں تو جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کو سرزمین کربلا سے کبھی نہ کبھی نکالا گیا ہے، اور جب بھی وہ سرزمین کربلا پر پہنچے ہیں تو ان کے اوپر کوئی نہ کوئی مصیبت آئی ہے. اور جب وہ مصیبت ان کے اوپر آئی ہے، جیسے ان کا کوئی گھوڑا ہے، رہوار ہے، وہ ٹوٹ گیا ہے، ہو گیا ہے، آگے نہیں چل رہا ہے، یا وہ گر گئے ہیں، ان کے زخم لگ گیا ہے، یا ان کی کوئی بیماری وہاں پہ لگ گئی ہے، ان تمام چیزوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو اذیت پہنچائی جائے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ جب بھی اس سرزمین سے کوئی نبی گزرتا تھا تو پروردگار ان کو اس بات کی توجہ دلانا چاہتا تھا کہ تم کون سی سرزمین پر ہو، کیونکہ وہ ایک اسپیشل سرزمین تھی. لہٰذا کربلا کی سرزمین اور امام حسین علیہ السلام کی ذات
ایک اسپیشل ذات ہے، ایک یونیکنس رکھتی ہے اپنے درمیان. اس لیے ہمیں اس چیز کی طرف یعنی امام کی ذات کی طرف اور امام کی ذات سے تعلق رکھنے والی جو چیزیں ہیں ان کی طرف بہت توجہ کرنا چاہیے. کیوں اتنی یونیکنس ہے، کیوں کربلا کے اندر اتنا زیادہ اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ ہر نبی کو اس بارے میں یاد دلایا گیا. جب نبی نے پوچھا کہ یہاں پہ کیا ہوا تھا تو بتایا گیا کہ آخری نبی جو آئیں گے ان کے نواسے کو یہاں پر جو ہے بہت ہی رحمانہ طور پر شہید کیا جائے گا. اور پھر ہر نبی نے وہاں پہ گریہ وزاری کیا اور وہاں پر اس طریقے کا واقعہ رونما ہوا. حتیٰ رسول اکرام اسلام نے بھی اس کام کا انجام دیا. آپ نے بھی امام حسین السلام کے اوپر واقعے سے پہلے گریہ کیا. باقی ائمہ نے بھی یہ کام کیا ہے. امام سجاد علیہ السلام کی پوری زندگی اس گریہ وزاری اور غم کے اوپر مبنی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی احادیث کو دیکھتے ہیں تو امام نے بھی کتنے زیادہ احادیث بیان فرمائی ہیں. امام رضا علیہ السلام ابن شبیب سے بیان فرماتے ہیں جو ان کے شاگرد ہیں، ان کے صحابی ہیں، کہ یا ابن شبیب ان کنت باکیا علی شیء فابکی علی الحسین، کہ اے ابن شبیب اگر تمہیں کسی چیز پر رونا ہے تو کسی اور چیز پر نہ رو بلکہ امام حسین علیہ السلام پر، امام حسین پر گریہ وزاری کرو. امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم الحسین اقرح جفوننا، کہ جب روز عاشور آتا ہے تو ہمارے گریہ سے ہماری آنکھیں زخمی ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. تو دیکھیں امام حسین علیہ السلام کو ایک اسپیشل سٹیٹس حاصل ہے اور یقیناً روز قیامت بھی امام حسین علیہ السلام کے پاس وہ اسپیشل سٹیٹس باقی رہے گا. حتیٰ جناب سیدہ بھی اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام کے لیے اور ان کے چاہنے والوں کے لیے اور ان کے دشمنوں کے لیے روز قیامت سوال کریں گی. چاہنے والوں کے لیے شفاعت کا سوال کریں گی اور دشمنوں کے لیے لعنت و ملامت کا سوال کریں گی. تو کیا رزلٹ نکل کے آ رہا ہے، کیا آؤٹ کم نکل کے آ رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات بہت مخصوص ذات ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم ہسٹوریکلی اس مسئلے کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال ایک تفصیلی گفتگو کی طرف نہیں جانا چاہ رہا ہوں میں، اگر چاہوں تو اس ٹائم کے اوپر اینالائز کر سکتے ہیں ہم لوگ کہ ایک دم شروع سے اس مسئلے کو لے کر آئیں کہ امام حسین السلام کا واقعہ جو رونما ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے اور اس کا پریپریشن کہاں سے شروع ہوا تھا. غدیر جو اس کی ایک اہم کڑی ہے، ایک اہم کاز ہے، وہ ہمیں سامنے رکھ کر اس تک کے پہنچنا پڑے گا اور وغیرہ وغیرہ. ایک بہت تفصیلی ٹاپک ہے لیکن میں بہت ہی آسانی سے اس بات کو بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک سلسلہ وار اس چیز کو دیکھیں، ایک سفر ہے جو طے کیا جا رہا ہے. اس میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں پر امام حسین علیہ السلام آخری دین کو بچاتے بھی ہیں، انسانیت کو بچاتے ہیں. کیوں ہم لوگ کہتے ہیں انسانیت کو بچاتے ہیں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے اس قیام کے ضمن میں حق اور باطل کے لیے کرائیٹیریا یہ رکھا کہ جو ظالم ہوتا ہے وہ ہمیشہ باطل پر ہوتا ہے، جو مظلوم ہوتا ہے وہ اکثر حق پر ہوتا ہے. تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے ایک سیکھ ہمیں دی، ایک لیسن ہمیں دیا کہ جس کے ذریعے سے ہم قیامت ہو سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہزاروں دوسرے بھی درس ہم لوگ کو سرزمین کربلا سے ملتے ہیں. اب بہرحال بہت تفصیل میں یقیناً اس وقت جانے کا مقصد نہیں، لیکن ذہن میں بہت سی باتیں آ رہی ہیں. آپ سرزمین کربلا پہ کس چیز کا درس لینا چاہتے ہیں؟ سرزمین کربلا پہ آپ شجاعت کا درس لے سکتے ہیں. آپ جائیں گے دیکھیں گے وہاں پہ شجاع ترین لوگ ہیں. ایک 13 سال کا بچہ، اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ اے قاسم آپ کی نظر میں موت کیسی ہے؟ جناب قاسم جواب دے رہے ہیں کہ میری نظر میں موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے. جناب علی اکبر جوانوں کے لیے آئیڈیل ہے. ایک جوان آج کل کے زمانے میں اس کا ذہن صرف اس چیز میں بزی رہتا ہے کہ کیسے وہ گیم کھیلے، کیسے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جائے، یہ کرے وہ کرے بس. لیکن ایک جوان سرزمین کربلا پر موجود ہے کہ جو جب امام حسین علیہ السلام ان سے سوال کرتے ہیں تو جواب کیا دے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اے بابا السنا علی الحق، کیا ہم حق کے راستے پر نہیں ہیں؟ تو جواب امام جناب علی اکبر کہہ رہے ہیں اگر ہم تو پھر ہمیں اپنی شہادت سے کیا ڈر ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں جوان کے لیے آئیڈیل ہے. یہاں پر آپ کو سرزمین کربلا میں وفاداری کا درس مل سکتا ہے. کیسی وفاداری؟ آپ دیکھیں جناب عباس علیہ السلام نے پوری زندگی اس چیز پر صبر کیا کہ وہ جنگیں جو ان کو نہیں لڑنے دی گئی وہ کربلا کی سرزمین پر لڑیں گے. لیکن جب مولا امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تم جنگ نہ لڑو، جا کر پانی کی سبیل کرو، پانی لے کر آؤ، تو جناب عباس یہ نہیں کہہ رہے ہیں پلٹ کر کے مولا حسین آپ کیوں ہمیں اجازت نہیں دے رہے ہیں جنگ کی، بلکہ آپ بغیر کسی سوال کے پانی لینے چلے جاتے ہیں. سرزمین کربلا ہمیں دوستی سکھاتی ہے. جناب حبیب ابن مظاہر ہیں، بچپن کے دوست ہیں. امام حسین علیہ السلام خط لکھ رہے ہیں تو دوست پلٹ کے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت اپنے دوست کو یاد نہیں کروں گا، نہیں،
دوست نے خط لکھا ہے تو میں دوست کا جواب دینا چاہوں گا. سرزمین کربلا استغفار کی سرزمین ہے. جناب حور علیہ السلام ہمیں اس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ آپ نے اتنا بڑا گناہ بھی کیوں نہ کیا ہو کہ آپ نے امام حسین علیہ السلام کو لا کر کربلا میں پھنسا دیا. میں آپ سے پوچھوں گا اگر کسی نے آپ کو کسی جگہ پر جو آپ کے وطن کے علاوہ اور ہو وہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ کو پھنسا دیا ہو, آپ وہاں پہ اسٹک ہو گئے ہوں, آپ کے فار ایگزامپل پاسپورٹس لے لیے جائیں, ٹکٹ لے لیے جائیں, اب وہ شخص آپ کے پاس آئے اور معافی مانگنا چاہے کہ میں آپ کو واپس تو لے کر نہیں جا سکتا ہوں لیکن مجھے معاف کر دیجئے, ہمارا کیا رویہ ہوگا, ہم کیسے بہیو کریں گے؟ امام حسین علیہ السلام کو دیکھیے, جناب ہو رہے ہیں وہی سبب بنے کہ آپ کربلا میں آئیں اور کربلا میں آ کر نرغ آدم میں پھنس جائیں, نہ پانی ہے نہ کھانا ہے, بچے ہیں, گھر والے ہیں ساتھ میں, اور آپ کو آدھا اور دشمنوں کے درمیان آپ کو چھوڑ دیا گیا ہے. ایسے صورت میں, ایسی حالت میں جناب حر آتے ہیں معافی مانگنے کے لیے. اچھا اگر کوئی آدمی, عام انسان, لیمن اگر کوئی ہو اور بہت زیادہ کمال کر بیٹھے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنا چہرہ موڑ کے اور بہت ہی ناراضگی ظاہر کر کے اس کو معاف کر دے گا. لیکن امام حسین علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا ہے. امام حسین علیہ السلام نے تو استقبال میں جناب علی اکبر اور دوسرے اصحاب کو بھیجا ہے کہ جاؤ علی اکبر استقبال کرو حر کا کہ وہ اللہ کی سمت آ گئے. اس طریقے سے استقبال کریں کہ اے حر تم دنیا میں بھی حر ہو, تم آخرت میں بھی حر ہو, تم دنیا میں بھی آزاد ہو, آخرت میں بھی آزاد ہو, جیسے کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام آزاد یعنی حر رکھا تھا. آپ دیکھیں کربلا کی سرزمین میں اور کون سا درس چاہیے, ہر درس وہاں موجود ہے. ایک 6 مہینے بچے کے لیے بھی, بچے کے لیے آئیڈیل موجود ہے اور ایک 70 سال کے بوڑھے کے لیے بھی آئیڈیل موجود ہے. لہٰذا کربلا کا جو فرش ازا ہے, کربلا کی سرزمین جو ہے, اس پہ آنے کے بعد آپ کو اتنے لیسنز مل سکتے ہیں. جب فرش ازا پہ کوئی آ کر بیٹھے عزادار ہو, وہ دیکھیں جب مولا سجاد علیہ السلام اتنے زیادہ سجدہ گزار تھے کہ ان کو سجاد نام دے دیا گیا, ان کو عبادتوں کی زینت نام دے دیا گیا کہ جو امام حسین کا بیٹا ہے, اگر کسی کو عزاداری کرنے کا حق ہے تو امام سجاد علیہ السلام ہے. اگر آپ پوری زندگی میں, اگر اس طریقے سے بولنا شاید صحیح نہیں ہے, لیکن اگر فرض کیجئے امام سجاد علیہ السلام سجدہ اتنا زیادہ نہ بھی کرتے, کہا جا سکتا تھا کہ بھئی امام حسین السلام کے فرزند ہیں, آپ نے اپنے 18 بھائیوں کو, 18 چچاؤں کو وہاں پر دیکھا ہے کہ وہ شہید ہوئے, اپنے والد کو دیکھا ہے, اپنے بھائیوں کو دیکھا ہے, اتنے پھر بھی امام سجاد علیہ السلام اپنی نمازوں کا, اپنے روزوں کا, اپنی دعاؤں کا کس طریقے سے خیال رکھ رہے ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے ایک عزادار اس فرش عزا پر آئے اور اس کو یہ درس نہ ملے, اس کو یہ لیسن نہ ملے کہ مجھے بھی نمازی بننا چاہیے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی عزادار, کوئی خاتون آ کر جناب زینب پر گریہ کرے اور اس کو یہ درس نہ ملے کہ مجھے حجاب کرنا چاہیے, مجھے اپنے پردے کا خیال رکھنا. وہ عزادار نہیں ہے, پھر وہ کس بات کے لیے گریہ کر رہا ہے؟ تعجب ہے وہ مائیں, وہ بہنیں, وہ بیٹیاں کہ جو آ کر جناب زینب کی بے پردہ ہونے پر وہ بے ادبیاں جو ہوئی ہیں ان کے اوپر گریہ کرتی ہیں, لیکن اسی حالت میں وہ خود بے پردہ بیٹھی ہوتی ہیں. کیسی عزاداری ہے؟ عزاداری تو وہ عزاداری ہے جہاں پر انسان اپنے آپ کو سامنے والے کے لیے فدا کر دے, ہے کہ اگر آپ کے لیے یہ اہمیت رکھتا ہے تو میرے لیے بدرجہ اولا اہمیت رکھنا چاہیے. بہرحال یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے. اسی سرزمین پہ ہمیں درس ملتا ہے کہ ہمیں اپنی علم میں اضافہ کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ سرزمین کربلا جو ایک نرغہ آدھا بنی, جو دشمن میں لوگ موجود تھے, ان کے پاس جو سب سے زیادہ قلت تھی وہ علم کی قلت تھی. سب سے زیادہ جو وہاں پریشانی تھی وہ اس ایمان کی پریشانی تھی کہ جو ان کے اندر موجود نہیں تھا. سب سے زیادہ جو پریشانی تھی وہ اس حلال کے رزق کی پریشانی تھی کہ جو ان کے پیٹ میں نہیں تھا. امام حسین علیہ السلام جو خطبے پیش کیے ہیں خود سرزمین کربلا پہ, اس میں آپ نے اشارہ فرمایا ہے کہ تم اس لیے میری باتوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہو جبکہ میں ایک معصوم امام ہوں. تم میری بات کو اس لیے نہیں سمجھ پا رہے ہو کیونکہ تمہارے پیٹ حرام کے مال سے بھرے ہوئے. کیا سمجھ میں آیا؟ اگر ہم حلال اور حرام کو صحیح طریقے سے نہ سمجھیں, اگر ہم دین کو اور اپنے ایمان کو صحیح طریقے سے نہ سمجھیں اور اپنا علم نہ بڑھائیں, ہمیں پتہ نہ ہو کہ ایمان کیا ہے, شرک کیا ہے, اللہ کون ہے, اللہ والے کون ہے, تو پھر ہم کیسے آ کر امام کی صف میں شامل ہوں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو روز قیامت یا اس سے پہلے امام کے ظہور کے وقت جب امام آئیں, تشریف لائیں, تو ہمیں یہی نہ پتہ ہو کہ ہمارا ایمان کس طریقے سے مضبوط ہو سکتا ہے.
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ نہ پتا ہو کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے، اور اتنا ہم حرام کھا بیٹھے کہ ہم جتنا بھی چاہیں امام کی بات کو نہ مان پائیں۔ کربلا کی سرزمین پہ وہ لوگ تھے کہ جو کربلا سے پہلے بہترین عابد کہلاتے تھے، وہ لوگ کہ جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کی رکاب میں جنگیں لڑی ہیں، وہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے۔ کیسے ہو جاتا ہے کہ ایک انسان کہ جو ابھی نمازی ہے، روزہ گزار ہے، امام علی علیہ السلام کے شیعوں میں اس کا شمار ہو رہا ہے، لیکن کل کو جب امام حسین علیہ السلام آتے ہیں تو ان کے سامنے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر علم کی کمی ہے، کیونکہ یہاں پر لہٰذا آپ لوگ جانیے علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا آپ کا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، اہل بیت کون ہے، اللہ کون ہے، تو پھر لوگ اپنے آپ کو کیسے ڈھونڈیں گے، ہم کیسے سمجھیں گے ہمیں کس صف میں جا کر کھڑا ہونا ہے۔ حضرت امیر جنگ میں موجود تھے، کسی نے آ کر یہی کہا کہ ادھر بھی قرآن موجود ہے، ادھر قرآن والے موجود ہیں، ادھر بھی اللہ اکبر کے نعرے ہیں، ادھر بھی اللہ اکبر کے نعرے ہیں۔ جو جنگیں مولا علی علیہ السلام نے اپنی حکومت میں لڑی ہیں، وہ 3 جنگیں جو مین جنگیں تھیں، اس کے اندر مسلمانوں کا سامنا تھا، قاسطین و مارقین، اور تو یہ سب مسلمان تھے، سامنے بھی اللہ اکبر ہے، ادھر بھی اللہ اکبر، سامنے بھی کتاب خدا ہے، ادھر بھی کتاب قرآن ہے، تو کس کی سائڈ جائیں بھائی؟ کل کو بھی اسی طریقے سے ہونے والا ہے۔ آپ کے پاس اگر علم نہیں ہے، آپ کے پاس اگر بصیرت نہیں ہے، آپ کے پاس اگر آگاہی نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے، تو اس اویئرنیس کے لیک میں آپ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پائیں گے کہ مجھے کس سمت جانا ہے۔ لہٰذا علم بہت ضروری ہے، اور اسی علم کو بڑھانے کی ایک کڑی سی یہ درس۔ میں یہیں پر دوسری چیز کی طرف چلتا ہوں، میرا خیال ہے کہ میرا وقت بھی ختم ہو رہا ہوگا۔ میں چلتا ہوں اس بات کی طرف کہ سب سے پہلے مرحلے میں ہم بہت ہی شکر گزار ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں جناب مجیب صاحب کا اور درس صاحبہ پریا کی پوری ٹیم کا، کہ انہوں نے یہ اہتمام کیا، انہوں نے یہ انتظام کیا کہ انہوں نے آپ لوگوں کے لیے دروس کا سلسلہ قائم کیا، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا آپ کے لیے، کہ انہوں نے علماء سے کانٹیکٹ کیا، علماء کو انہوں نے اس سے وقت لیا۔ ہم سے پہلے بھی کافی لوگ یہاں پر آئے ہیں، مولانا کمال صاحب، اس سے پہلے جو لوگ تشریف لائے ہیں انہوں نے درس دیے ہیں، ان تمام لوگوں کا شکریہ اپنی جگہ پر کہ انہوں نے علم اور آگاہی کو آگے بڑھانے کے لیے، اویئرنیس کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے ڈسکشنز پیش کیے اور آپ سے اپنی نالج کو شیئر کیا۔ جہاں تک کہ ہو سکا ہم نے بھی آپ لوگ کی خدمت کی، سروس کی، اس حوالے سے کہ ہم نے جو ہمیں پتا تھا ہم نے آپ سے شیئر کیا۔ امید ہے آپ لوگوں کو وہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اور جو باتیں سمجھ میں نہیں آئی ہیں کوشش کیجئے اس کے اوپر سوچیں، اس کے اوپر پونڈر کریں۔ آپ لوگ جتنا زیادہ اس کو سوچیں گے، جتنا زیادہ اپنے ذہن کو اپنے ذہن میں کوشچنز ایجاد کریں گے، اتنا زیادہ آپ کو اس کا علم حاصل ہوگا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ علم آپ کو حاصل ہو کہ جو آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر سکیں۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ کا علم کون سا ہے اور سیکولر علم کون سا ہے، تو لوگ عام طور سے سوچتے ہیں کہ جو مدرسوں میں جا کر پڑھا جاتا ہے وہ دینی علم ہوتا ہے، اور جو انسان جاتا ہے سیکولر علم حاصل کرتا ہے وہ دنیاوی علم ہوتا ہے۔ لیکن میں یہاں پر آیت اللہ جوادی آمولی صاحب جو ایک بہت ہی بہترین عالم ہے، مفسر قرآن ہے، ان کی بات کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے بیان فرمایا کہ کوئی بھی علم نہ دنیاوی ہوتا ہے اور نہ اخروی ہوتا ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے علم کو کس نیت سے حاصل کیا ہے اور کہاں پر اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے علم کو حاصل کیا ہے دنیا میں دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے، دوسروں سے پیسے ایٹنے کے لیے، دوسروں کے اوپر اپنا پاور دکھانے کے لیے، تو یہ علم اگر تفسیر قرآن کا بھی ہوگا، اگر ایک مولانا جا کے تفسیر قرآن سیکھیں اور ان کے دل میں یہ بات ہو کہ میں سب لوگ کے سامنے ممبر پہ بیٹھ کے اوپر بیٹھوں گا اور یہ بتاؤں گا کہ میں کتنا زیادہ علم رکھتا ہوں، تو پھر یہ علم الہی علم نہیں ہے، یہ دنیاوی علم ہے۔ لیکن اگر ایک انسان ڈاکٹریٹ جا کر کرتا ہے، ایک انسان انجینئر جا کر بنتا ہے، اور وہ انجینئرنگ کے ذریعے سے اس نیت کو اپنے دل میں رکھتا ہے کہ میں اس انجینئرنگ سے اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کی خدمت کروں گا، تو یہ دینی علم ہے، دنیاوی علم ہے۔ تو جان لیجئے اگر ہم اللہ کے راستے میں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کرنے کے لیے، اللہ کے راستے کی خدمت کرنے کے لیے علم حاصل کریں، تو ہر دینی علم ہوتا ہے، لیکن اسپیشلی جو چیزیں آپ کی روح سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی یہ چیزیں جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے،
ان کو زیادہ پرائیورٹی دیا کیجیے، اور باقی جو دنیا اور جسم سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں، ان کو بھی آپ اہمیت دیا کیجیے، اور علم کے راستے میں کبھی بھی پیچھے نہ رہیے گا۔ ہمیشہ ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے، کبھی بھی نہ جاننا انسان کے لیے کوئی بے عزتی نہیں ہے، بلکہ نہ سیکھنا بے عزتی ہوتی ہے۔ اس لیے نہ جاننے پر کبھی نہ گھبرائیے، نہ سیکھنے پر گھبرائیے، ہمیشہ کوشش کیجیے کہ سیکھنے کی طرف آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ آقا، آپ نے بہت بہترین بات کہی محرم کے تعلق سے۔ اور آواز آ رہی ہے میری کلیئر؟ بہت کم آواز آ رہی ہے آپ کی، اگر آپ تھوڑا سا آواز تیز کریں۔ جب تک کہ مجیب صاحب اپنا مائک صحیح کر رہے ہیں، میں اس بات کو بریکٹ میں اور عرض کر دوں، اس علم کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، کہ انسان یہ دیکھے، یہ جانے، تاکہ معلوم ہو سکے کس نے کتنی محنت کی ہے۔ اس کا ایک آسان راستہ ہے کہ کوئز آرگنائز کیا جائے، کمپٹیشنز رکھے جائے، اور یہ کمپٹیشنز جو ہے اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھی باتوں میں انسان کو آگے بڑھنا چاہیے، اس لیے کبھی بھی گھبرائیں نہیں، کوئز میں، کمپٹیشنز میں شرکت کریں۔ یقیناً کسی کو انعام اور پرائز ملتا ہے، ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور انہوں نے محنت بھی کی ہے۔ لیکن جن لوگوں کو پرائز نہ ملے، جن لوگوں کا نام فرسٹ یا سیکنڈ تھرڈ میں نہ آئے، وہ کبھی بھی اپنا دل چھوٹا نہ کریں، بلکہ اور محنت کریں، انشاءاللہ آگے والے کوئز میں، آگے والے کمپٹیشنز میں انشاءاللہ ان لوگ کے بھی نام آئیں گے۔ جی مجیب صاحب۔ جی ماشاءاللہ آپ نے بہت بہترین بات بتائی محرم کے تعلق سے اور امام حسین کے تعلق سے، اور بہت اچھی چیز آپ نے علم کے بارے میں بتائی کہ دنیاوی اور دینی علم بھی، مطلب دنیاوی علم میں بھی اگر ہم اس کا صحیح یوز کریں تو وہ دینی علم میں آ جائے گا، اور بہت ساری چیزیں آپ نے اس چیز میں، مطلب یہ کم عرصے میں بہت ساری چیزیں بتا دی آپ نے محرم کے تعلق سے۔ اور جو امام حسین کے تعلق سے آپ نے جو بتایا، میں بتانا چاہوں گا اپنے جو پارٹیسپینٹس ہیں اور جو ویورس ہیں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم نے محرم کے لیے آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ایک ڈیزائن کیا ہے پلیٹ فارم، جس میں ہم دن میں یعنی عشرۂ اولیٰ میں ہم 2 مجلس کر رہے ہیں۔ ایک تو آیت اللہ عقیل الغربی کی ہے جو کہ 9 بجے ہوگی لائیو، اور دوسری ہوگی جو کہ 8 بجے ہوگی، وہ ہے مولانا کمال خان صاحب، کمال احمد خان صاحب جی۔ جو کمال احمد خان صاحب کی مجلس ہے وہ ہم ہی لوگ آرگنائز کر رہے ہیں، یعنی درس باقریہ کی ٹیم ہی آرگنائز کر رہی ہے، اور اس میں ہم لوگ نے ایکچولی ٹاپک بہت اچھا، جیسے آپ کو ٹاپک میں بتاؤں تو وہ ہم نے خطبات امام حسین اور ہماری آج کی زندگی، دور حاضر اور خطبات امام حسین، اور اس خطبات امام حسین میں بھی وہ خطبات جو روز عاشوراء امام حسین نے لشکر یزید کو دیا تھا، اس خطبے میں بہت سارے میسج دور حاضر سے ریلیٹڈ تھے، اور وہ خطبہ ہمیشہ کے لیے تھا۔ وہ خطبے میں بہت سی باتیں تھیں، جو صفات تھی سامنے دشمنوں کی، جو صفات تھی یزیدیوں کی، وہ صفات ہمیں دیکھنی پڑے گی کیا ہم میں ہے، بہت ساری چیزیں اس میں موجود تھیں۔ اور پھر انہوں نے کیا مولانا عقیل الغربی صاحب، آیت اللہ عقیل الغربی صاحب کے جو مجلس ہوگی جو کہ عشرہ ہوگا، اس میں ٹاپک ہے قرآن اور امام حسین۔ اس میں بھی جیسے کہ اگر آپ دیکھتے ہوں گے ان کی مجلسیں، تو انہوں نے بہت اچھا ٹاپک کیے، کیونکہ پچھلے سال بھی تھا، اور یہ ٹاپک سیم ٹاپک ہے، اس پہ بہت ساری چیزیں انہوں نے ابھی تک بیان کی ہے۔ امید کریں گے کہ آپ وہ سب اٹینڈ کریں گے، کیونکہ اس میں بہت سارے میسیجز اور یہ ایک ٹائپ کا درس اور بہت ساری چیزیں ہم لوگ نے اس میں کوشش کی ہے کہ ایک عشرے میں ہم بہت ساری چیزیں، خصوصاً کمال خان صاحب کے عشرے میں بہت ساری چیزیں، کیونکہ وہ ہم لوگ نے پورا ڈیزائن کیا ہے، اور اس کو آگا نے اس پہ محنت کی ہے اس ٹاپک پہ، اور اس کو ہم نے جوانوں کے لیے دور حاضر کے لیے خصوصاً بنایا ہے کہ وہ چیز ان کے لیے آسان ہو۔ بہت ساری چیزیں، بہت سارے میسیجز اس میں رہیں گے، انشاءاللہ امید کریں گے کہ آپ وہ اٹینڈ کریں گے، اور آیت اللہ عقیل الغربی کا بھی آپ اٹینڈ کریں گے، اور اس میں مرثیہ اور نوحہ خوانی بھی ہوگی، جو انڈیا پاکستان کے نوحہ خان اور
ہم کوشش کریں گے اچھی عزاداری آپ کو دے سکیں، جتنا اچھا آپ کا جو ٹائم رہے اس کو اچھے سے ہم سرو کر سکیں، امید رہے گی۔ اب میں آپ لوگ جس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں، میں آپ کو اپنے جو ونرز ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو ہمارے جو پہلے ونر ہیں ابو 17 ایج گروپ کے، انڈر 17 ایج گروپ کے جو ہماری پہلی ونر ہیں وہ ہیں اوکے ہماری انڈر 17 ایج گروپ کی ہماری پہلی ونر ہیں شیخ زینب۔ انہوں نے بہت اچھا درس بھی اٹینڈ کیا تھا، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ درس اور کوئز کے پوائنٹ دونوں ہیں۔ کویشچن اب کی بار جو کوئز ہوا اس میں سبجیکٹیو اینڈ آبجیکٹیو کویشچنز دونوں تھے، اور تھوڑا مطلب اب تک کے جتنے کوئز ہیں اس میں سے میرے حساب سے تو ٹفسٹ کوئز تھا، اور اس میں اچھا پرفارم کرنا وہ بڑی بات تھی۔ الحمدللہ جن لوگوں نے رینک لائے ہیں اور اچھا پرفارم کیا ہے انہوں نے محنت کی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب ہماری جو سیکنڈ ونر ہیں 17 ایج گروپ کی، ظاہرہ بادامی، انہوں نے بھی بہت بہترین پرفارم کیا، اور ان کے بھی پوائنٹس جیسے میں نے بتایا آپ کو، جو کہ درس میں جو اٹینڈنس ہوتی ہے اس کے پوائنٹس اور جو کوئز کے پوائنٹس ہیں دونوں ملا کے رہتے ہیں۔ ہماری تھرڈ ونر ہے نرجس ڈولاریا۔ یہ بھی انڈر 17، کیونکہ انڈر 17 گروپ کے لیے میرے حساب سے بہت ٹف تھا، بہت زیادہ ٹف ہوگا، کیونکہ ابو 17 گروپ نے بھی کچھ اتنا زیادہ پرفارم نہیں کیا، کیونکہ ٹف تھا کوئز۔ اور جہاں تک کہ درس کی بات ہے، اگر آپ نے اٹینڈ کیا تو آپ کو پوائنٹس ملیں گے۔ تو انڈر 17 ایج گروپ کا آگاہ میں کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے کیونکہ یہ کچھ 12 13 14 15 16 ایئرس کے لوگ ہیں، تو انہوں نے اگر اتنا اچھا پرفارم کیا تو بولنا پڑے گا کہ آپ کا جو درس ہے وہ انہوں نے اچھے سے سنا اور اس پہ ان کو سمجھ بھی آیا۔ اگر جی ان تینوں لوگوں کے لیے ایک اسپیشل سلوات سب لوگ پڑھتے ہیں اپنے اپنی جگہ پہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے ابو 17 ایج گروپ کے فرسٹ رینک۔ یہ ہمارے ابو 17 ایج گروپ کی ہماری فرسٹ رینکر ہے تسنیم دیوجانی۔ انہوں نے بھی جو ہمارے فرسٹ رینکر اور جو سیکنڈ رینکر ہے اس میں خالی 2 مارکس کا فرق ہے، یہ ابھی آپ کو بتا دوں۔ اور یہ ہائیسٹ اسکورر ہیں، ان کے آگے کسی کا اسکور نہیں ہے، اور انہوں نے بہت بہترین پرفارم کیا اور سارے لیکچرز اٹینڈ کیے، اور کوئز میں بھی بہت بہترین انہوں نے پرفارم کیا۔ بہت سارے ایشوز، نیٹورک ایشوز کے درمیان بھی انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا دیکھا جائے، اور سارے درس انہوں نے اٹینڈ کیے، اور ہر اس میں اس سے پہلے بھی وہ ہمارے پرانے ممبر ہیں تو انہوں نے پہلے بھی بہت اچھا پرفارم کیا تھا۔ اب ہم سیکنڈ ونر کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہماری سیکنڈ ونر ہیں جو کہ ہمارے تزکیہ نفس کے بھی فرسٹ ونر رہ چکی ہیں، سکینہ وسایا۔ ان کے اور جو ہمارے فرسٹ رینکر ہیں تسنیم دیوجانی، ان کے مارکس، ان کے جو اسکور ہیں اس میں خالی 2 مارکس کا فرق تھا، ورنہ یہ فرسٹ ہو جاتی ہیں اینڈ یا تو ٹائی ہو جاتا، ایسا تو ہوتا، بٹ 2 مارکس کی وجہ سے یہ سیکنڈ ہے۔ لیکن انہوں نے بہت بہترین پرفارم کیا۔ ہم لوگ نے کوئز، کیونکہ ایک اور بات آپ کو بتا دوں، جو آبجیکٹیو اور جتنے بھی آبجیکٹیو تو اوبیسلی اس میں ایم سی کیو تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، جو کوشچنس ڈیزائن ہوئے اینڈ جو چیکنگ ہوئی وہ آگاہ نے خود کی ہے، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہو۔ مولانا سکندر صاحب نے خود کی، اور ایون ہم لوگ نے بھی ایک بار نظر کیا، اور ہر چیز بہت اچھے سے سسٹمیٹکلی ہوئی، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں۔ ہم لوگ نے بہت اچھے سے دیکھا آپ کے، کیونکہ بہت اچھا لگا آپ لوگوں نے جو سبجیکٹیو کویشچنس تھے اس میں اچھا لکھا تھا، لیکن اس میں جو مارکس تھے وہ ہم لوگ نے جس کا جو حق تھا وہ دیا ہے۔ اب ہمارے جو تھرڈ رینکر ہیں
وہ سید اطرت فاطمہ، یہ ہمارے تسکین اس میں بھی انہوں نے رینک لایا تھا، اینڈ ماشاءاللہ انہوں نے پھر سے درس عقائد میں بھی رینک لایا ہے الحمدللہ۔ انہوں نے ہر درس موسٹلی اٹینڈ کیا اور بہت اچھا پرفارم کیا، اور کوئز میں بھی بہت بہترین انہوں نے پرفارم کیا۔ تو لائک اگر آپ کو بتا دوں، یہ جو ہمارے 3 رینکرس ہیں ان کے اسکور بہت زیادہ ہی مطلب سب سے الگ تھے، 150 160s میں ان کے اسکور تھے۔ میں ابھی شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ اسکور، اینڈ واٹس ایپ گروپ پہ اسکور اور ان کے جو پرائز ہیں وہ سب۔ لیکن ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے جو اسکورس تھے، یہ جو 3rd ونر ابو 17 کے اسکورس بہت ہائی تھے، اور انہوں نے بہت بہترین پرفارم کیا، اور سارے درس موسٹلی انہوں نے اٹینڈ کیے۔ اب ہمارے اس میں لائک آتے ہیں جنہوں نے ایک درس بھی اٹینڈ کیا ہے، اور جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں جن کو ہم اس کا کرائٹیریا ہے کہ آپ نے منیمم 50 مارکس اسکور کیے ہوں، اور ایٹ لیسٹ آپ کی ایک اٹینڈ کیا ہوگا آپ نے لیکچر۔ اس میں ہمارے ابو 17 میں آتے ہیں جعفری، رقیہ زہرا، کاظمہ فاطمہ اور تمنا مسایا، اور تینوں نے بہت بہترین پرفارم کیا کیونکہ ان کا کوئز بھی بہت اچھا تھا، بٹ بیکاز وہ جو ہمارے ابو 17 کے 3 ونرس ہیں انہوں نے بہت آؤٹ پرفارم کیا، بہت اچھا اسکور تھا، اس لیے وہ نہیں آ پائے، بٹ یہ انہوں نے بھی بہت بہترین پرفارم کیا۔ انڈر 17 میں شاید ہمارے پاس نہیں ہے، بیکاز انڈر 17 میں کوئز اور لوگوں نے کم دیا تھا، جنہوں نے دیا تھا اس میں انہوں نے اٹینڈنس میں ان کا مارکس اٹینڈ نہیں کیا تھا لیکچر، تو اس کی وجہ سے مے بی ان کو پارٹیسپینٹ کا وہ نہیں ملا۔ میں آگاہ سے کہوں گا کہ آپ کچھ ان جو ہمارے ونرس ہیں ان کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو۔ میں پہلے تو بہت ان سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اتنی محنت کی، اور انہوں نے بہرحال یہ محنت کا نتیجہ ہے یہ جو کوئی کمپٹیشنز ہوتے ہیں، ایگزامز ہوتے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک کہہ سکتے ہیں فلٹر ہوتا ہے کہ جہاں سے ہم یہ جان سکیں کہ کون کتنا زیادہ ایکٹیو تھا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے صرف ایک کوئز رکھا ہو، یقیناً آپ لوگ کے پارٹیسپیشن کے نمبرز بھی تھے، اور اس کے اکارڈنگ بھی یقیناً اس کا بھی اثر آپ کے ونر ہونے پر پڑا ہوگا۔ لہٰذا الحمدللہ سب لوگوں نے اپنی ایکٹیویٹی دکھائی، اور آپ لوگ اس نتیجے تک کے پہنچے، اس نتیجے تک کے پہنچے۔ اس کامیابی کو اپنا ایک ایسا اپنے ذہن میں اس فکر کو کبھی بھی نہ لے کر آئیے گا کہ آپ کو اس قدم پہ آگے رک جانا ہے، نہیں، اس کامیابی کو اور آگے کی کامیابی کے لیے ایک تمہید اور ایک مقدمہ بنائیے، ایک پری ریکویزٹ بنائیے کہ آپ نے یہاں تک کہ اپنے آپ کو آگے بڑھایا ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کو اور توفیق دے، آپ اس سے کہیں آگے بڑھیں انشاءاللہ، اور ترقی اللہ آپ کو نصیب کرے۔ جن لوگوں کے نام نہیں آئے ہیں میں نے عرض کیا وہ لوگ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، یہ چھوٹا سا کوئز ہے، اس میں کچھ لوگ ہمیشہ ونر ہوتے ہیں، لیکن باقی لوگ بھی اپنی محنت کو کنٹینیو کریں، اور این ممکن ہے کہ ان میں سے بھی بہت سے لوگوں نے بہت ساری باتوں کو سمجھا ہو، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے ایگزام کے اندر لکھنے میں اپنی بات کو پہنچانے میں وہ چیز ہو جاتی ہے۔ خیر، میں ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے شرکت کی، اور انہوں نے اتنا امپورٹنس دیا درس کو کہ وہ آئیں اور ایگزام بھی دیں، درس میں شرکت کریں۔ اللہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرنا چاہیے۔ اور خصوصاً مولانا سکندر قاسم صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ درس ہمیں دیا، اور انہوں نے بہت اچھا کوئز بھی ڈیزائن کیا، اور مطلب وہ ان کی طبیعت بھی ناساز تھی کچھ دن، تب بھی انہوں نے 1-2 دن بعد پھر درس دیا، اور مطلب انہوں نے الحمدللہ آپ نے بہت اچھا ہمارے ساتھ بنے رہے 7 درس تک، اور اس کے بعد کوئز بھی آپ نے ڈیزائن کیا، اور بہت اچھا، مطلب ہم لوگ کیسے شکریہ ادا کریں، لائک درس باقریہ کی ٹیم کی طرف سے، ہماری طرف سے، آپ سب لوگ ہماری دعا کیجیے، ہماری کافی، سارے پارٹیسپینٹ کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کریں۔ جو ایسے عالم دین ہیں ان کے آپ لیکچر سنا کریں، یہ پلیٹ فارم پہ مت سنیں، کہیں اور سن لیں چلے گا، لیکن سنا کریں، کیونکہ یہ ہم لوگ کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ یہاں آئے، کیونکہ
آپ خود دیکھیں کہ آج کے زمانے میں اگر ہم ٹائم دے رہے ہیں تو ہم کیا ایک ہفتے میں 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے کسی چیز کو، ایسی چیز کو نہیں دے سکتے، اور اس میں ہم لوگ آپ کو کوئی چارج بھی نہیں کر رہے، آپ آئیے فری میں آئیے اور آپ کوئز میں اٹینڈ کریے، کمپٹیشن میں بیٹھیے، اس سے کیا ہوگا کہ آپ لوگ موٹیویٹ ہوں گے۔ یہ جو ہمارے بیسک ٹاپکس ہیں، یہ کوئی میں لائک حوزہ علم ایران کی نہیں پڑھا رہے ہم لوگ، نہ کہ عراق کا کچھ ایسا اٹھا کے ہم لوگ اس لیول کی پڑھائی پڑھا رہے ہیں۔ یہ بیسکس ہیں، عقائد، لائک اخلاق اور ہمارا قرآن، یہ سب بیسکس ہیں، اس کی ہمیں نالج ہونی چاہیے۔ ایون ہماری ٹیم میں خود بیٹھتا ہوں، جب بھی ایسے عالم دین آتے ہیں اور ہم لوگ کو درس دیتے ہیں، ہم لوگ آرگنائز بھی کرتے ہیں اور ہم لوگ بیٹھتے بھی ہیں، کیونکہ ہم لوگ کی بھی کوئی ایسی ایج نہیں ہے نہ کہ ہم لوگ عالم دین ہیں، ہم لوگ طالب علم ہیں، تو لائک ہم لوگ بھی بیٹھتے ہیں۔ اور میں ریکویسٹ کروں گا آپ سب سے کہ آپ اس محرم میں بھی، جو محرم میں اذا آ رہا ہے، اس میں بھی آپ اچھے ٹاپکس دیکھیے اور کوشش کریے کہ اس میں بھی ہماری تربیت ہو، کیونکہ اس سے اچھا کوئی میرے حساب سے کوئی منتھ نہیں ہے۔ کیونکہ میں اپنا بتاؤں تو درس باقریہ کی جو ہم لوگ نے پلاننگ کی تھی وہ شعبان میں کی تھی محرم کی، کیونکہ محرم بہت امپورٹنٹ ہے۔ محرم ایسا نہیں ہے کہ محرم کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، محرم میں تربیت الگ، کیونکہ وہ روحانی فضا محرم میں رہتی ہے۔ بھلا ابھی کووڈ کا ماحول ہے اور سب گھر پہ ہیں، کچھ جگہ آزاداری ہو رہی ہے، ممبئی میں ہم لوگ ڈونگری میں رہتے ہیں، یہاں بہت زیادہ پابندیاں ہیں، لائک مشکل ہوتا ہے ہم لوگ کو، تو لیکن جہاں جہاں آزاداری ہو رہی ہے بہت اچھا ہے، آپ جائیے، بہت اچھا ہے، کیونکہ وہ آپ کو ایک پورے سال میں 1 منتھ جو ہے ہمارا، وہ اس میں آپ ایک اپنا روحانی لیول بڑھائیے۔ ہر ایک، میں خود اپنے آپ کو کیا ہم پچھلا محرم اور یہ محرم ہمارا سیم تھا؟ کیا ہمارے اندر کوئی چینجز آئے؟ کیا ہم اس وقت کے امام سے اس وقت کے امام کے قریب ہوئے؟ امام حسین سے کیا ہم امام زمانہ سے قریب ہوئے؟ ہمیں یہ بھی سوال کرنا پڑے گا، بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑے گی۔ تو اس میں ہم لوگ تو نہیں، ایسے عالم دین جیسے سکندر کاظم صاحب ہیں اور مولانا کمال خان صاحب ہیں، اور ہمارے ساتھ بہت سارے عالم دین جڑے ہیں۔ آپ کو میں بتا دوں، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا فرزان رضوی صاحب، سکندر کاظم صاحب ہیں ہمارے ساتھ نجیب الحسن صاحب ہیں، ہمارے ساتھ مولانا کمال احمد صاحب ہیں، انشاءاللہ اور آگے بھی بہت سارے عالم دین جڑیں گے۔ تو ہمارے جو کانٹینٹ بھی رہتے ہیں وہ بھی ہم ایسا ڈیزائن کرتے ہیں کہ غلط انفارمیشن نہیں جائے۔ ہر چیز پہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹفارمز پہ صحیح چیز پھیلائیں، کیونکہ سوشل میڈیا پلیٹفارمز پہ آج کل آپ کو انسٹاگرام ہو گیا، فیس بک ہو گیا، یہ سب چیز میں کیا ملے گا؟ اگر آپ اس کو دینی چیز سے بھر دیں گے تو ایک الگ فضا ہوگی وہاں بھی۔ تو انشاءاللہ کوشش ہماری یہی رہتی ہے کہ ہر چیز کو، تو آپ لوگ سے گزارش بھی کریں گے کہ اس کو شیئر کریں، اور آپ لوگوں سے گزارش رہے گی، جیسے آگا نے کہا کہ سب سے بہترین، کیونکہ ہم لوگ کے پاس بہت بڑا کیپٹل ہو، ہمارے پاس بہت بڑی نیٹ ورک ہو، تب بھی ہم یہ کام نہیں کر سکتے اگر توفیق خدا نہیں کر سکتے۔ تو آپ لوگ سے گزارش رہے گی کہ ہم لوگ کے لیے دعا کریں، حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، دعا کریں، یہ گزارش رہے گی آپ سے۔ اور جن لوگوں کو جیسے بھی ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، آپ دعا کریں، وہ بھی ایک کنٹریبیوشن، بہت بڑا کنٹریبیوشن، سب سے بڑا کنٹریبیوشن میرے حساب سے مالی طرف سے آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ہمارے کوئز میں۔ آپ ہمیں شیئر کر دیے ہم کانٹینٹ کو، وہ بھی ایک تبلیغ ہوگی، اس میں بھی آپ کنٹریبیوٹ ہو جائیں گے، کر سکتے ہیں، جیسے بھی آپ کو کرنا ہے، کچھ بھی آپ لوگ ایسا، ہم لوگ نے آپ لوگوں کو کبھی چارج نہیں، بس یہ ہے کہ آپ اس میں آئیں، عمل کریں اور اس کو سنیں اور عمل کریں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو جوانوں اور عالم دین کے بیچ میں جو دوریاں ہیں وہ دور ہو جائیں، ایک حد تک دور ہو جائیں، دور مطلب ایک حد تک ہم لوگ، کیونکہ آج کی سوسائٹی میں بہت کتراتے ہیں، ایون میں خود اپنے آپ کا ایگزامپل ہے، میں بھی کتراتا تھا، ابھی بھی کچھ ایسا ہوتا ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، سوال اگر دین کے تعلق میں ہے تو ہم پوچھیں، کیونکہ اگر ہم نہیں پوچھیں گے تو ہم لوگ غلط راستے پہ چلے جائیں گے۔ تو یہ چیز میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اوپن ایک 15 منٹ کا سیشن ہر لیکچر میں رکھا ہے میں نے، کہ آپ آئیں اور اس میں سوال پوچھیں۔ وہ کیوں رکھا ہے؟ وہ اس لیے رکھا ہے کہ آپ اپنے ڈاؤٹس رکھیں سامنے، مجلس میں آتے ہیں آپ سنتے چلے جاتے ہیں، لیکن لیکچرز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پوچھیں سامنے والے کو کہ کیا ہے یہ، کیا یہ ایسا بھی ہے، ہمارے ڈاؤٹس ہوتے ہیں، ہم لوگ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، ہم لوگ جاب کرتے ہیں، ہم لوگ بزنس کرتے ہیں، کوئی اگر ہمارے سامنے پوائنٹ رکھتا ہے تو ہم لوگ ایک دم چپ، ہمارے پاس کوئی پوائنٹ نہیں ہے بولنے کا،
ہم لوگ اندر ڈاؤٹس آ جاتے ہیں کیونکہ سامنے والا بھی ڈاؤٹس بھر دیتا ہے ہمارا, لیکن ہم لوگ بول نہیں پاتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے وہ ٹیچنگس لی. ڈزنٹ مین کہ ہم لوگ یونیورسٹی وہ دین ضروری اور لائک آپ ساتھ میں لے کے چلیے نا. ہم نے اسی لیے تو یہ ڈیزائن کیا ہے کہ ایک ہفتے میں ایک بار آئیے آپ, ایک ہفتے میں 1 گھنٹہ, 1 آور آپ نہیں دے سکتے, 1 آور مت دیے آپ, یوٹیوب پہ کبھی دیکھ لیے. آپ کے پاس لاسٹ میں آپ یہ نہیں بول سکتے کہ ہمیں ملا نہیں, ہم نے کانٹینٹ ڈال دیا, اب ذمہ داری آپ کی کہ آپ کو دیکھنی ہے. انشاءاللہ امید کریں گے کہ ایسے ہی آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ محرم میں بھی 2 عشرے ہونے والے ہیں, اور محرم میں جہاں آپ کو جیسا بہتر لگے, کیونکہ ہم لوگ نے تو ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ بہت اچھا ٹاپک ہے. ایون سکندر صاحب نے اس کو ریکمینڈ کیا تھا کیونکہ وہ ٹاپک جو ہے وہ آج کے زمانے سے امام حسین کے خطبے کو ہم کنیکٹ کر رہے ہیں. وہ بھی ہمارے اسپیکر مولانا کمال احمد صاحب ہیں. امید کریں گے کہ آپ اس کو اٹینڈ کریں. اور دوسرا بھی جو ہماری مجالس ہے آیت اللہ عقیل الغروی کی, وہ بھی اٹینڈ کریں. اور جہاں بھی آپ کو بہتر لگے تو اس محرم میں آپ پوری عزاداری کریں. انشاءاللہ ہماری یہ ہوگی کہ اس میں درس نہیں, لائک ہم لوگ مجالس کے تھرو کانٹینٹ ہمارا دیتے رہیں, جیسے ڈفرینٹ ٹاپکس ہم دیتے رہیں. تو موسٹلی یہ ہم لوگ نے سوچا ہے کہ 2 مہینہ 8 دن کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے یہ درس اینڈ کوئز کا. ہماری مجالس ہمارا جو کانٹینٹ اور ہمارا جو مقصد ہے وہ تو چلتا رہے گا, اس میں مجلس کے تھرو یا کسی کے تھرو کچھ نہ کچھ ہم کام کرتے رہیں گے. ہم ایک اور چیز پہ کام کر رہے ہیں جس پہ مولانا سکندر صاحب نے بھی بہت مدد کی ہے, وہ ہے شہداء کے کانٹینٹ پہ. ڈفرینٹ جو ہمارے شہداء کربلا ہیں ان کی جو صفات تھیں اور ان کی چھوٹی بایوگرافی سے ہم کیا میسج لیتے ہیں, اس کی شارٹ ویڈیوز پہ ہم کام کر رہے ہیں. وہ سلو ہے بٹ انشاءاللہ پوری کوشش رہے گی کہ ان محرم کے مہینے میں اور 2 مہینہ 8 دن کے اندر ہم وہ کانٹینٹ ڈیلیور کر دیں. اور وہ کانٹینٹ اچھا ہوگا کیونکہ ہمیں وہ معلوم پڑے گا کہ شہداء کربلا کی کیا صفات تھی, کیا تھا ان کے اندر جو وہ کربلا تک پہنچے, اور ہمارے اس زمانے میں کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم امام تک پہنچ سکیں. تو خیر انشاءاللہ امید ہے کہ آپ جڑے رہیں گے اور ایسے ہی عزاداری اور درس اور کوئز اٹینڈ کرتے رہیں گے. لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ سب سے زیادہ اگر میں شکریہ ادا کروں گا تو مولانا سکندر صاحب کا, کیونکہ انہوں نے جو ہماری یہ درس دیے اور ہماری ہیلپ کی ہے وہ اس کا کوئی وہ نہیں, کیونکہ یوٹیوب پہ بھی ابھی ان کا درس پڑا ہوا ہے, کوئی بھی کبھی بھی دیکھ سکتا ہے, کہیں بھی دیکھ سکتا ہے. تو انہوں نے جو محنت کی ہے اس کے لیے ہم لوگ ان کے شکر مند ہیں, اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا بھی کریں گے اور ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے. یہاں میں کنکلوڈ کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے التماس سے دعا.